لجنہ امہ بنگلہ دیش کے 47ویں نیشنل اجتماع اور 30ویں مجلس شورا کا انعقاد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 24 دسمبر 2024۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے لجنہ امہ بنگلہ دیش کو اپنا 47واں نیشنل اجتماع اور 30ویں نیشنل مجلس شورا بنگلہ دیش کے ہیڈ کوارٹر دارالتبلیغ بخشی بازار میں مورخہ 27 تا 29 ستمبر 2024 کو بروز جمعہ تا اتوار منعقد کرنے کی توفیق۔ امسال اجتماع کا مرکزی عنوان تقویٰ تھا۔ اجتماع کا باقاعدہ آغاز بروز جمعۃ المبارک صبح 9 بجے ہوا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد مکرم عبدالاول خان چودھری صاحب، نیشنل امیر و مبلغ انچارج بنگلہ دیش نے افتتاحی تقریر کے بعد دعا کی۔ احد عربی قصیدہ اور نظم کے بعد ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں: قیام نماز، اخلاقی حسن اور نئی نسل کو جماعت کے ساتھ منسلک کرنے کا طریقہ۔ بعد ازاں مکرمہ تنزیل اختر صاحبہ، جنرل سیکریٹری لجنہ امہ بنگلہ دیش نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ نماز جمعہ اور کھانے کے وقفے کے بعد دوپہر 3 بجے اجتماع کا دوسرا اجلاس مکرمہ نور النہار مقصود صاحبہ، نائب صدر لجنہ امہ بنگلہ دیش کی زیر صدارت تلاوت قرآن پاک اور نظم سے ہوا۔ بعدہ مکرم فیروز عالم صاحب، انچارج مرکز ڈیسک نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ارشادات کی روشنی میں چند نصائح کی۔ اس کے بعد مکرمہ عشرت تازین صاحبہ، نیشنل سیکریٹری تعلیم لجنہ امہ بنگلہ دیش نے اطاعت کی اہمیت کے موضوع پر تقریر کی۔ پھر مکرمہ قرۃ العین سعدیہ صاحبہ نے سوشل میڈیا کے استعمال کے متعلق ضروری ہدایات پر ایک پریزنٹیشن پیش کی اور ایک کوئز منعقد ہوا۔ سالانہ اجتماع میں تلاوت قرآن کریم، نظم اور دینی معلومات کے تحریری مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں لوکل سطح پر 1984 ممبرات لجنہ امہ اور 460 ناصرات نے حصہ لیا۔ ان میں سے منتخب 20 ممبرات لجنہ امہ اور 43 ناصرات نے سالانہ نیشنل اجتماع کے مقابلوں میں شرکت کی۔ اجتماع کے دوسرے مورخہ 28 ستمبر کو صبح 9 بجے اختتامی اجلاس مکرمہ ریحانہ خیر صاحبہ، صدر لجنہ امہ بنگلہ دیش کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم اور نظم سے شروع ہوا۔ مکرمہ مبارکہ جہاں صاحبہ، سیکریٹری مال نے سالانہ مالی رپورٹ پیش کی۔ پھر شرمین اختر، ناظمہ اعلیٰ، سالانہ اجتماع نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں صدر صاحبہ نے انعامات تقسیم کیے اور دعا کروائی۔ دوران اجتماع لجنہ امہ کے ساتھ ساتھ ناصرۃ الاحمدیہ کا اجلاس اور مقابلہ جات بھی جاری رہے۔ ناصر اجلاس میں کوئز، سوشل میڈیا کے استعمال کے متعلق پریزنٹیشن کے علاوہ ناصرات کی 9 ٹیموں نے پوسٹرز تیار کرنے کے مقابلے میں بھی حصہ لیا۔ امسال اجتماع میں 740 ممبرات لجنہ امہ، 148 ناصرات، 66 بچوں اور 11 نومبایات سے کل 695 خواتین نے شرکت کی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ بنگلہ دیش کے وقت مطابق رات 9:30 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے لجنہ امہ برطانیہ کے سالانہ اجتماع سے خطاب فرمایا، جسے MTA کے ذریعے بنگلہ دیش کی گاہ میں تمام ممبرات لجنہ امہ کو بھی بنگلہ ترجمہ کے ساتھ سننے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ دعا میں بھی شامل ہونے کی توفیق ملی۔ خطاب کے اختتام پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ازراء شفقت اجازت کے بعد لجنہ اور ناصرات کی ٹیموں نے اپنے پیارے کے سامنے ترانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس اجلاس میں شمولیت سے ممبرات لجنہ امہ کو بے حد خوشی اور مسرت نصیب ہوئی۔ 30ویں نیشنل مجلس شورا۔ 30ویں نیشنل مجلس شورا لجنہ امہ بنگلہ دیش کا پہلا اجلاس 28 ستمبر بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے مکرمہ صدر صاحبہ کی صدارت منعقد ہوا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد صدر صاحبہ نے تقریر کی اور دعا کروائی۔ اس کے بعد گزشتہ 3 سال کی مجالس شورا کی تجاویز پر عمل درآمد کی رپورٹ مکرمہ تنزیل اختر صاحبہ، سیکریٹری مجلس شورا نے پیش کی۔ بعد ازاں 30ویں مجلس شورا کی تجاویز اور
2024-2025 کا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا۔ بعد ازاں جنرل سب کمیٹی اور فینانس سب کمیٹی تشکیل دی گئی۔ مجلس شورا کا دوسرا اور اختتامی اجلاس 29 ستمبر بروز اتوار صبح 9 بجے تلاوت قرآن کریم سے شروع ہوا۔ اس کے بعد جنرل سب کمیٹی اور فینانس سب کمیٹی نے اپنی رپورٹس پیش کیں، جن پر گفتگو اور ووٹنگ ہوئی۔ آخر پر صدر اجلاس کی اختتامی تقریر اور دعا کے ساتھ مجلس شورا اپنے اختتام کو پہنچی۔ رپورٹ نوید الرحمان، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔